بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت اور شفقت کا یہ مہینہ ہے، بہانہ ہے مومنوں کو معاف کرنے کا، اور صحابہ اکرام ان دنوں کے اندر بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اپنی کمر کس لیتے تھے، خاص کر اس آخری عشرے کے اندر اعتکاف بیٹھتے تھے، اور بتایا نبی علیہ السلام نے کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح قیام اللیل کے لیے بھی یہی خوشخبریاں ہیں، اور لیلۃ القدر کی تلاش میں بھی یہی خوشخبریاں ہیں کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن تینوں جگہ یہی شرط لگائی گئی ہے کہ ایمان و احتساب، ایمان و احتساب۔ تو آج امت مسلمہ کا یہ مسئلہ ہے کہ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان کے بغیر یہ عمل کیے جا رہے ہیں، اور ایمان کے اندر ان کے شرک ہے۔ اور اللہ کی وہ بات سورہ یوسف کی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں کی ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے، تو شرک کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہیں۔ اور آج مسلمانوں کو پوری دنیا میں جو عذاب ان کے اوپر آیا ہوا ہے، اور جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کی یہی ایک جرم ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتی ہے۔ دیکھیے سورہ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو کس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک طریقہ ہے۔ یہ آیت کسی بھائی نے شیئر کی ہے، میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ، کہ یہ سورہ الانعام کی آیت ہے۔ ان سے پوچھو کہ بحر و بحر میں تاریکیوں سے تمہیں کون بچاتا ہے، جب کہ تم گڑ گڑا کر چپکے اس کو پکارتے ہو۔ اگر اس نے اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے۔ کہہ دو اس سے اور ہر مصیبت سے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، کہ اس کے بعد پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ دیکھا، مشرکین مکہ بھی مشکل مصیبت میں اللہ کو پکارتے تھے، لیکن جب مشکل مصیبت دور ہو جاتی تھی تو پھر وہ ساتھ شرک کرتے تھے۔ اور آج کے دور کے یہ مسلمان ہیں، یہ مصیبت میں بھی یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد یہ پکارتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے یہ ان سے زیادہ شرک میں جو ہیں وہ ملوث ہو گئے ہیں، شرک کے اندر چلے گئے ہیں، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ یہ فرقوں میں بانٹ دیے گئے، مسلکوں میں بانٹ دیے گئے، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، سارے کے سارے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ حتیٰ کہ جماعت اسلامی جو دین کا نام لے کر اٹھیں، یہ بھی الیکشن کے دنوں میں جا کے چادریں چڑھاتے ہیں، اور پھر جمہوریت کا نظام بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے، یہ طاغوتی نظام ہے، یہ برائی کی جڑ ہے یہ نظام، جس کے لیے یہ کوشش سارے کر رہے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، اس کا جہاد کا نام دے رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اندازہ لگائے شیطانی راستے کے اندر یہ جہاد کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ حق کے ساتھ، یہ باطل کے ساتھ کھڑے ہو، سارے باطل کی جنگ ہے، جو زیادہ بڑا ہوگا طاقتور وہ دوسرے کو مار گرائے گا۔ تو ان کی آپس کی جنگ ہے، دنیا کی جنگ ہے، اقتدار کی جنگ ہے، اسلام آباد کی جنگ ہے۔ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں وہ اللہ کے لیے جنگ کیا لڑیں گے؟ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ پہلے بھی فراڈ کیا گیا تھا، اس سے بڑا فراڈ اب کیا جا رہا ہے کہ میں تمہیں کہتے ہیں کلمے کا مطلب بتاتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ کون کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ کہو اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا رسول مدد کہنا شرک ہے۔ 11ویں 12ویں کے کیک، 10 محرم کی سبیلیں، چادریں چڑھاوے، عرس میلے، واسطے وسیلے، رکوع سجدے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو کیے جا رہے ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، جمہوریت شرک ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ تو اللہ کے بندو، جب تک ایمان خالص کی طرف نہیں پلٹو گے، تمہاری اندر کوئی خیر نہیں آ سکتی، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی حقیقی آزادی نہیں، بلکہ حقیقی غلامی کی طرف، حقیقی غلامی کی طرف تمہیں دھکیل دیا جا رہا ہے۔ تمہارے آقا بدلی کیے جائیں گے، دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد 40-50 سال کے بعد پتہ چلے گا پھر تمہارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے۔ پھر کیا کرو گے اللہ کے بندو؟ پھر تو تمہارے بڑے جہنم کی آگ کے اندر جا چکے ہوں گے۔ کتنی توانائیاں لگا رہے ہیں، کتنا جوش ہے، جذبہ ہے ان کے اندر، یوتھ کے اندر، لیکن ان کی رہنمائی نہیں کی جا رہی ہے۔ کوئی ان کا صحیح سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ سارے ٹھگ ہیں اور یہ اقتدار کے بھوکے ہیں۔ ان کی دنیا کی خاطر تم اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہو، اور عوام ان کی دنیا کی خاطر یہ ہوائی جہازوں میں اڑتے ہیں، ہیلی کاپٹروں میں اڑتے ہیں، اور کتنے کتنے ایکڑیں زمینوں
کے اندر ان کے گھر ہیں اور جزیرے انہوں نے خریدے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فلیٹ انہوں نے ہر جگہ بنائے ہیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، تمہاری آنکھیں بند ہیں۔ اصل مجرم تم ہو، اصل میں اصل مجرم تم ہو، جن کی وجہ سے یہ سارے کرپشن کے اندر ملوث ہو گئے۔ اور سب سے بڑی کرپشن دینی کرپشن ہے، یہ مذہبی لوگ یہ بھی کرپشن کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ، اللہ کے بندو، رمضان ختم ہونے سے پہلے توبہ کرو، سب سے پہلے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، فرقہ بندی سے توبہ کرو، مسلک پرستی سے توبہ کرو، جمہوریت سے توبہ کرو اور اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم اس بات کو نہیں مانو گے، تمہاری نمازیں برباد، تمہاری تراویحیں برباد، تمہارے روزے منہ پر مارے جائیں گے، تمہارے عمرے اور حج منہ پر مارے جائیں گے، تمہاری باجماعت نمازیں منہ پر ماری جائیں گی، تمہاری مسجدوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ مسجدیں وہ بنائیں جو اللہ کو مانے۔ مالک فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کا یہ کام نہیں ہے، نہ کسی مومن کا کام ہے کہ شرک کرنے والوں کے لیے دعا استغفار کرے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کا صلاۃ المیت بھی نہیں پڑھی جا سکتی، ان کو امام نہیں بنایا جا سکتا جو شرک کے داعی ہیں، جو مسلک پرست ہیں، فرقے پرست ہیں۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، آپ کا بھائی ہوں۔ الحمدللہ میں آرمی افسر ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ سے 70th PM میں لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا ہوں۔ میرا دل کڑتا ہے اپنے بھائیوں کی اس دنیا میں جو ذلت اور خواری ان کو ملی ہوئی ہے، اور اس کو جو آخرت میں بہت خوفناک انجام نکلنے والا ہے۔ ہمارے ابھی آرمی چیف حافظ قرآن ہیں، لیکن قرآن کے پہلے صفحے سے ناواقف ہیں، بھول کے جب اقتدار ملا ہے تو پورا قرآن بھول گئے، پہلا صفحہ بھول گئے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا مطلب ہے؟ بتاؤ، یا اللہ تیری عبادت کرتا رہوں گا، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، یعنی دعائیں ساری تم سے مانگوں گا، کسی اور سے نہیں مانگوں گا۔ پھر اس کے بعد یہ نعرہ حیدری اور یا علی مدد کے نعرے مکے دکھانا، کس کو مکے دکھا رہے ہو؟ اللہ کے بندو، خوف کرو اللہ کا۔ اور یہ چند دنوں کی یہ مہلت تمہیں ملی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی اقتدار نہیں ہے، اتار پھینکے جاؤ گے۔ آپ سے پہلے کتنے آئے، آپ سے زیادہ طاقتور تھے، آپ سے زیادہ سمجھدار تھے، آپ سے زیادہ ان کو اقتدار ملا تھا، عوامی بھی، فوجی بھی، لیکن اس کے بعد آج کہاں ہیں؟ آپ نے بھی اتر جانا ہے۔ لیکن اگر ایمان خالص نہ کیا، توحید کی طرف نہ آئے، رد شرک نہ کیا، تو جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں، واپس نہیں آ سکو گے۔ یہ ایک موقع آپ کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔